میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ کیا ملک میں ایک نئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے؟ اور اگر ایسی سیاسی کھچڑی بن رہی ہے تو یہ کھچڑی کون بنا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا فوج کے لیے پیار ایک دفعہ سے پھر جاگ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور عدلیہ کو بھی قومی مسائل کے ایشوز پہ شامل کرنا چاہیے، ان کو گفتگو کرنی چاہیے اور سلوشنز کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور سیاسی کھچڑی جو بن رہی ہے اس کا سیاسی کھانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کھلایا، جس کے بعد ایم کیو ایم کی بھی کچھ آوازیں ہمیں ناراضگی کی سننے کو ملی، نون لیگ کے بھی بیانات آئے۔ اس ساری سیاسی کھچڑی کے پیچھے ہے کون؟ اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے صدر جناب شیخ رشید احمد موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے یاسمین رحمان جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بہت ایکٹیو ممبر بھی ہیں۔ شیخ صاحب، کوئی نئی سیاسی کھچڑی بن رہی ہے ملک میں؟ لیکن بنیادی طور پر یہ وہی کچھ تھے، وہ جسے کہتے ہیں نا پرانی افیم کا نشہ ہو تو وہ غفور الرحیم کا نام بڑا ٹھہر ٹھہر کے لیتے ہیں۔ سو ان کی حص میں یہ شامل ہے کہ فوج بھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز کام نہ بنے، یہ اپنے سکول فوج سے ٹھیک کراتے ہیں، یہ اپنے بیریجز فوج سے ٹھیک کراتے ہیں، یہ سیلاب کی امداد فوج سے لیتے ہیں، یہ سیلاب کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور اگر سیلاب کی تھوڑی کوریج فوج کو زیادہ مل جائے تو گھبراتے ہیں۔ یہ وہ ڈرے ہوئے سیاستدان ہیں۔ بالآخر اس خوف اور ڈر کے عالم میں، کیونکہ انہوں نے جو ایک گروپ بنایا ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہمارے چمکارے سے یہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں تو کل کسی اور کے اشارے سے کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں۔ سو یہ جو کولڈ وار جاری ہے آپس میں ان کی، اور اس کولڈ وار میں آپ دیکھیں کہ بے اعتباری ہونے کے باوجود، بد اعتمادی ہونے کے باوجود، ماسز اور میڈیا میں یہ کہنے کے باوجود، یہ قرآن بھی اٹھا لیں تو ان کا ہم اعتبار نہیں کرتے۔ 12 انہوں نے کھانے کھائے ہیں، پھر 45 دن کا مارجن دے کے 12 کھانے، وہ جو مڈ نائٹ میٹنگز، آپ اس کا کورس آصف زرداری صاحب کے اچھا 12 ڈنر انہوں نے کھائے ہیں۔ کوئی 1 2 3 4 میں بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، 12 ڈنر کے بعد پھر انہوں نے 45 دن کا وقفہ دیا، پھر 45 دن کے وقفے کے بعد یہ طے ہے کہ یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں۔ یہ کوئی کسی قیمت پر پیپلز پارٹی مجبور نہیں کرے گی کہ این لیگ جو ہے پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لے، اور این مجبور نہیں کرے گی کہ پیپلز پارٹی مرکز میں لے، اور پیپلز پارٹی مجبور نہیں کرے گی کہ صوبے میں این کانفیڈنس کا ووٹ لے۔ یہ آپس میں ساس بہو کی لڑائی ہے جس میں لوگ جو ہے وہ بلا وجہ ان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ان 47 ممبروں کا پتہ نہیں 47 ہیں یا اس میں سے کم ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی میٹنگ میں یہ 47 لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، خواہ وہ شہباز شریف صاحب نے کیوں نہ بلائی ہو۔ سیکنڈلی، اور اگر مرکز میں ایم کیو ایم ایک کوئی فیصلہ کرتی ہے، کسی بھی طرح کا فیصلہ کرتی ہے، صوبے میں تو شاید ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرکز میں اگر یہ جینورلی فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو پھر گورنمنٹ تو کولیپس ہو گئی جی۔ گورنمنٹ کے پاس تو عددی جو اراکین کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد کوئی آدمی پارٹی لیڈرز کی رائے کے بغیر، پارٹی لیڈر جنہوں نے اپنے لیے ایک رعایت اور کشن بنایا تھا کہ لوگ باغی نہ کریں، میرا خیال ہے وہ پھنسنے جا رہے ہیں، یہ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کاسمیٹک ایک سروس بنائی ہوئی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، 1400 بلین کا فور کاسٹ ہے ڈیفیسٹ کی۔ 3000 میں اگر 1400 کی یہ ہو، اور ریونیو کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کل انہوں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا وہاں پہ، لوگوں کو ہٹایا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ ہے، فورن انویسٹمنٹ زیرو ہے، 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں، ہر روز 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ بیسک نیسیسٹی کی چیزیں اگر نایاب نہیں ہیں تو مہنگی اتنی ہے کہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ گورننس، اگر یہ ان کی ضد ہے کہ ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے تو کریں، ملک نہیں چل رہا، یہ چلتے ہیں تو بڑے شوق سے چلتے ہیں۔ یاسمین رحمان صاحبہ، کافی ساری باتیں اس میں آئیں کہ ساس بہو کی لڑائی بھی ہے، انشورنس پالیسی ہے، پی 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 اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کی، اور اگر ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھتی ہے فیڈرل لیول پہ تو حکومت کولیپس کر دے گی۔ ان سارے ایشوز پہ ہم بات کریں گے سیپریٹلی، لیکن کیا ملک میں اس وقت کوئی نئی سیاسی کھچڑی تو نہیں پک رہی؟ جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ریکنسیلیشن کی جو ایک سیاست شروع دن سے محترمہ شہید نے شروع کی، اور اس کو پھر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان آگے لے کے بڑھے، تو وہ آج بھی اسی پہ پیپلز پارٹی کاربند ہے۔ اور اگر اس کو آپ ساس بہو کی لڑائی سمجھیں یا جو ورزی الفاظ دیں، تو آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریکنسائل کرتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون نے جب کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ چھوڑی تو انہوں نے اپنی خواہش سے وہ خود
چھوڑی تھی، ورنہ تو آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس بہت عرصے تک کہتے رہے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے عہدے سنبھالیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی کھچڑی میں بلیو نہیں کرے گی. سسٹم اسی گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے رادر دین کہ جیسے شہباز شریف صاحب اور قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. مشاورت تو ہر کوئی کسی کا کلیکٹیو وزڈم آتا ہے اور مشورہ آتا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کو اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہیں، جیسے شیخ صاحب has rightly pointed out. ریونیو کلیکشن اس طرح نہیں ہو رہی جو کہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ایک سپورٹ فراہم کر سکے. پیٹرول پرائسز اگر ایک انٹرنیشنلی بڑھتی ہیں اور یہاں بڑھائی جاتی ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر گورنمنٹ کو اپنی ریونیو کلیکشن کرنی ہے. گورننس بہتر کیسے کریں گے جب وسائل نہیں ہوں گے؟ وسائل ہوں گے تو گورننس بہتر ہوگی. جو آپ کہا کہ ڈاؤن سائزنگ کرے، اخراجات کم کرے، کیبنٹ کا سائز بے انتہا کافی حد تک، بہت حد تک چھوٹا کیا گیا، ڈیلیگیشنز باہر جانے بند کیے گئے. حکومت نے اپنے اخراجات میں، نان ڈیولپمنٹ اخراجات میں بہت کمی کی، بلکہ ڈیولپمنٹ اخراجات سیلاب کی وجہ سے بہت سے ادھر ڈائیورٹ ہو گئے تھے. تو میں آئی وڈ سے کہ 5 سال جیسے پورے ضرور ہونے چاہیے. ایک یہ جو روایت بن گئی ہے کہ 2.5-3 سال کے بعد کھچڑی پکتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ایک کہہ لیں کہ کچھ حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر گورننس پہ اعتراض ہے شیخ صاحب کو، اپوزیشن کو، تو ریکمنڈیشن سے اور گورننس بہتر کرانے کے لیے حکومت پہ پریشر کریں رادر دین کہ انکانسٹیٹیوشنل چینج نہیں ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشنل چینج کے لیے خود صدر پاکستان اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ نمبر گیم ہے، جس کے پاس نمبر ہوں گے ہاؤس میں اس کی کو لیڈرشپ. ساتھ رکھنے کے لیے کیا بیٹ دیں گے اس دفعہ؟ بیٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن ساتھ رکھنا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مولانا صاحب کو بھی ساتھ رکھنے کی خواہش ہے، MQM کو بھی ساتھ رکھنے کی خواہش ہے، اور آبویسلی ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ پہلے بھی کیبنٹ کے ممبرس تھے، وہ دوبارہ آنا چاہیں تو ان کو آ کے اپنی ذمہ داریاں بیٹ کیا ہے؟ سنبھالنی کیونکہ چاہیے. جیسے شیخ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر MKM اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہے تو حکومت شاید کلیپس کر جائے گی. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ وہ نہیں بیٹھیں گے. MQM کے ساتھ اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو قومی اسمبلی یعنی کہ میں اور ذوالفقار فیڈرل مرزا گورنمنٹ صاحب میں. بیان دیں گے، رحمان ملک صاحب جا کے اپیز کریں گے، اور اس دیکھیں کے بعد وہ سلسلہ یوں ہی چلتا سندھ رہے کی گا. ایک اپنی پروونشل کہہ لیں کہ پالیٹکس ہے، اس میں ڈیفینیٹلی بیان ایسے کہہ لیں اسٹرانگ قسم کے آتے بھی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ شاید پارٹی ان کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے. لیکن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیڈرل گورنمنٹ کہ یہاں پہ کوئی ایسا ایشو بہت ایسا نہیں نظر آتا گمبھیر قسم کا. ڈفرینس آف اوپینین شیخ صاحب ڈیفینیٹلی کیا ہے. عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ یہ بلی چوہے کا کھیل جاری ہے PPP اور MKM میں، کیا ہے یہ سارا؟ اور رحمان ملک صاحب کہاں سے اس میں ہر دفعہ فٹ ان ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، دیکھیں دونوں کا اتحاد غیر فطری ہے، دونوں کا اتحاد نظریہ ضرورت کی بنیاد ہے. دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک امبریلا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں گروپس جو ہیں اس کا ورکر ایک دوسرے کو دیکھنے، ملنے، چلنے، بولنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور ذوالفقار مرزا اگلے الیکشن کے لیے، اگلے معاملات کے لیے، کیونکہ سندھی ووٹ کا جو ریئیکشن ہے اس کو اپنے ساتھ کنٹینیو کرنے کے لیے وہ اپنی ایک گیم لگا رہے ہیں. اور MQM کے لیے میں سمجھتا ہوں بار بار اس طرح کے حالات اور حادثات سے گزرنا، پٹرول کی قیمتوں کی طرح کبھی ساتھ ہیں، کبھی باہر ہیں، کبھی باہر ہیں، کبھی ساتھ ہیں، یہ اب میرا خیال ہے وہ سیریسلی وہ ان کی کمیٹی سوچ رہی ہوگی، کیونکہ وہ سیاست میں کافی ورک کرتے ہیں، ان کا کافی ان کا تھارو ڈیپ ان کی سٹڈی ہوتی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کے سیاسی کھانے میں MKM بھی شامل تھی. دیکھیں فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے فضل الرحمان کی سیاست کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ MQM چلی جائے بے شک، لیکن فضل الرحمان ان کے ساتھ اب نہیں جائے گا. فضل الرحمان اب مستقبل کے صوبہ سرحد کی سیاست پر بیس کر رہے ہیں، اور وہ سیاست کے رموز سے واقف ہیں. وہ ان کی جو لائن اور لینتھ ہے سیاست کے حالات پر، اور نبض جو ہے عوام کے ماحول اور سوچوں پر ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو جس ماحول میں تیزی پیدا کی ہے، میرا خیال ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بیان. ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں فوج کا کیا کردار ہے اور عدلیہ کا کردار کیا ہے، یہ بڑا واضح ہے. یہ جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی انہوں نے بات کی ہے،
اور اس انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات نواز شریف صاحب سے پوچھ کر میں نے کہا کہ جی ان سب کو ایک چھتری تلے بٹھاؤ، ان ادر وے کہ ملک نہیں چل رہا، اور ان ادر وے ان کے ذہن میں خوف ہے کہ ہم کہیں ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اگر ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی اکیلی ڈیفالٹ نہیں ہوگی، کیونکہ بلین روپیز کا ڈیفالٹ ڈیفیسٹ جو ہے صوبے کا بھی ہے، بلین روپیز کے معاملات جو ہیں ان کے بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور جو گورننس ہے میں سمجھتا ہوں گورننس بالکل ہینڈز اپ کی ہوئی ہے، بیوروکریٹس جو ہیں وہ عملی طور پہ اس دفعہ کا شہباز شریف سابقہ دوار کا شہباز شریف نہیں ہے۔ بات تو شاید انہوں نے پچھلے ادوار والی کی ہے، شیخ صاحب اس پہ دوبارہ آپ سے سوال کریں گے کہ شہباز شریف کی تھنکنگ میں اگر وہ آپ نے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات کی 10 سال بعد بھی فوج اور عدلیہ کا کردار وہ سیاست میں دیکھتے ہیں، قومی مسائل میں دیکھتے ہیں، تو نیا شہباز شریف کہاں سے آیا؟ ایک وقفے کے بعد